رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، وعلیکم السلام. ایک چیز آپ کو بتانی تھی کہ اب ہم ماشاء اللہ تجوید سیکھ رہے ہیں تو ایک چیز اور سیکھیں، اور وہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے ہمارا سلام، اس پر ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اگر ہم اتنا پڑھتے ہیں، اتنا بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہر ایڈیشن پہ 5 نیکیاں ایکسٹرا ہوتی جاتی ہیں رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں ٹوٹل اس پر پوری 30 نیکیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. جی اینی آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لفظ کو دوبارہ سے پڑھیے یہاں سے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبر ہا راہ راہ رہ نہیں پڑھنا. ہاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ کون ہے؟ جو بھی ہے پڑھیں. نیکسٹ مجھے ابھی اسکرین نظر نہیں آ رہی، پڑھیں. جو بھی نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ پڑھیں. شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش. آگے نیکسٹ کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور نیکسٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورح نہیں، وراہ، یہ را زبر ہا راہ، ورحمۃ اللہ. پھر پڑھیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لام موٹا پڑھیں گے نا، پیش ہے نا پیچھے اللہ کے نام کے پیچھے. ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں راہ نہیں، وراہ ہا بڑے والا، ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ منہ بھر کے اللہ کا نام پڑھیں. ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. و راہ، یہ ہے RAW راہ. ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ. سب نے پڑھ لیا؟ سب نے پڑھ لیا. اب نیچے والا پڑھیں. اینی جواب. وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف یہ زبر ہے. وعلیکم السلام. اب دیکھیں لوگ اکثر کیا کہتے ہیں، وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام. اس پہ کبھی زبر لگا دیتے ہیں، کبھی اس کو ساکن کر دیتے ہیں. اس پہ پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، پڑھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش. عائشہ باپ پڑھیں. ندا آپ پڑھیں. جی میم آگے عائشہ. ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا ہی نہیں، ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. لا اللہ کا نام پر کریں گے نا، پیش ہے نا پیچھے. ورحمۃ اللہ. اللہ ہاں وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش. اب آپ پڑھیں ندا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش. ربیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش. صوبیہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاباش. اب آپ نے سلام جو ہے وہ سیکھ لیا ہے، اس کو اپنے پاس لکھ بھی لیں تاکہ آپ کو اگر کبھی آرام کی ٹینشن ہو تو آپ اس میں سے دیکھ کے پڑھ لیں. ایک دو دفعہ پریکٹس ضرور کریں اس کو. اور اب اپنی زندگی میں اسی طرح کے سلام کو رائج کریں، کیونکہ دیکھیں ہم غلط جیسے غلط عربی جو بھی بولے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا نا. اب یہ پراپر دعا ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ اور یہ پراپر دعا ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہم بندوں کے اوپر تحفاتاً ایک دعا جو ہے وہ دیتے ہیں. یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں تحفہ دے تو تم اس کو اس جیسا لوٹاؤ، اور اگر اس جیسا یا اس سے بڑھ کر لوٹاؤ. یہ تحفہ ہے بیسیکلی. دعا بھی تو سب سے بہترین تحفہ ہوتی ہے نا. تو السلام علیکم کوئی کہے تو آپ اس کو ورحمۃ اللہ تک بول سکتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا آپ اس کو اور مزید وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اور اس کو بہت اچھی عربی کے ساتھ بولے تاکہ پتہ چلے نا کہ ہم مسلمان ہیں، پریکٹسنگ مسلم ہے. ورنہ کیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اسی طرح بولتے رہتے ہیں لوگ. سارا اسنس جو ہے نا اس دعا کا بالکل ختم ہو جاتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہوتے کہ میں ٹاپک سے ہٹ کے کہیں اور چلی جاتی ہوں؟ نو ٹیچر، ہمیں تو نہیں مس بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ہمیں کچھ ایکسٹرا آؤٹ آف دا باکس بھی سیکھنے کو ملتا ہے. الحمدللہ. بس میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی چیز. اچھا آپ کو ایک اور بات مزے کی بتاؤں. یہ میں نے اپنے استاد سے مطلب استادوں سے سب سے سیکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو علم ہوتا ہے نا، استاد کا جو علم ہوتا ہے وہ جتنا بھی ہو، لیکن جب وہ کسی جماعت میں آ کے بیٹھتا ہے نا تو جو سامنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو وہ ایک طرح سے ایک پیالے کی طرح ہوتے ہیں، ایک برتن کی طرح ہوتے ہیں. ہر شخص اس علم میں سے اپنا برتن بھرتا ہے. کوئی اپنا برتن پورا بھر لیتا ہے، کوئی تھوڑا تھوڑا شیلو شیلو بھرتا ہے، کوئی درمیانہ، اور کوئی بالکل خالی اٹھتا ہے. تو یہ جو اس کو کہتے ہیں، آپ نے بچپن میں پڑھا تھا زوئے سے ظروف، زوئے سے جی ظروف پڑھا تھا نا. جی ظروف کیا ہوتے ہیں؟ جی ٹیچر. برتن. برتن ہوتے ہیں. اور انسان جو ہم کہتے ہیں نا تمہارا ظرف ہی نہیں ہے یہ، تو ظرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکھنے کی صلاحیت. تو ظروف کا واحد ظرف ہوتا ہے. سنگولر ہوگی نا واحد. تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی وسعت ہی نہیں ہے. قابلیت بھی کہہ سکتے ہیں. نہ قابلیت نہیں، وسعت. تمہارے اندر وسعت. اتنی وسعت، کیونکہ دیکھیں برتن کی وسعت ہوتی ہے کچھ بھی لینے کی. اب گلاس ہے وہ ایک لمبائی میں لمبا ہے، جو پیالہ ہے وہ گہرائی میں جو ہے وہ ہے، پلیٹ جو ہے وہ اور زیادہ فلیٹ ہے. ہر برتن کی اپنی ایک وسعت ہوتی، کیپیسٹی ہے نا. تو جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ تمہارا ظرف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تم اس کام کو کرنے کے کیپیبل نہیں ہوتا. قابل ہم نہیں کہیں گے، کیپیسٹی تمہاری اتنی نہیں ہے. اچھا دوسری بات کہ میں جو بھی پڑھا رہی ہوں یا جو بھی بولوں گی، میں کچھ بھی تیاری کر کے آتی ہوں، میں سوچ کے آتی ہوں میں نے یہ پڑھانا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر یا اسٹوڈنٹ کی طلب دیکھ کر خود بخود میرے اندر سے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ میں سے کسی کی طلب تھی جو کہ پوری ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے آپ کی پوری کروا رہا ہے. یہ علم کا جو ہے نا وہ ہے، یہ رول ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں. علم کی سنت یہ ہے کہ طالب کے آپ اپنے استاد سے وہی لیں گے جو آپ طلب کر رہے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ کا استاد آپ کو وہی ڈیلیور کرے گا. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم نے قاعدے سے نہیں پڑھا تھا، ہم نے صرف اس کا رول پڑھ لیا تھا. تو یہ ایک ایک لائن پڑھتے جائیں سارے، غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے غنہ کو مارک کرنا ہے نا، جیسے کل کے سب لوگوں مارک کر کے دکھا رہے تھے، تو آپ نے ایسے مارک کرنا ہے. غنہ جتنے بھی غنہ آئیں گے نا جہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، اظہار پہ آپ یہ نشان نہیں لگائیں گے کیونکہ اظہار میں تو غنہ نہیں کرنا نا. تو آپ نے ایسے اب یہ والا نشان نا میں درمیان میں لگاتی ہوں، 2 حروف کے درمیان، تاکہ مجھے یاد رہے کہ اچھا مجھے یہاں غنہ کرنا ہے.
تو یہ میں اس طرح کے نشانات لگاتی ہوں, آپ لوگ بھی لگائیں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ پڑھتے پڑھتے نا میں پینسل کے بغیر نہیں پڑھتی تھی. ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ پینسل کے بغیر بالکل نہیں پڑھنا. تو پینسل کے بغیر جب ہم پینسل کے ساتھ پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ نا یہ نشانیاں لگاتے ہوئے جاتے تھے غنہ کی, تاکہ ہم بھولے نہ. شروع میں آپ کو یہ نشانیاں لگانی پڑیں گی, بعد میں پھر آپ کو عادت ہو جائے گی, پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس نشان کی. پھر آپ کسی بھی مصحف سے پڑھ رہے ہوں گے, کسی بھی کاپی سے پڑھ رہے ہوں گے, آپ آرام سے پڑھ لیں گے. چلیں جی یعنی پڑھنا شروع کریں. ذالکم بما ہم بربہم ربہم بہم. جی ندا. فاحكم نہیں بينهم غنہ بھی کریں. فاحكم بينهم عليهم بعلم آئین پڑھنے. بعلم نہیں یہ آئین پڑھیں. آپ صحیح بعلم شاباش. سبقكم بها. شاباش, قاف اور کاف بہت اچھا پڑھا آپ نے, بہت الگ کر کے. شاباش, بارک اللہ فیک. جی ربیہ. علیہم بقاسن علی یا علی؟ علی علیہم. بقاسن انتم پورا پڑھیں دوبارہ. علیہم بکأسن. علیہم بکاسن. ایک تو یہاں ہا نہیں آئے گا, بکاہ نہیں, اس میں یہاں پر جھٹکا لگا کے اس زبر کو روکنا ہے ہم نے, ہا کی آواز نہیں لانی. بکأسن علیہم بکاسن. نہیں, مجھے باقاعدہ آپ کی آواز میں بکاہ ایسے سنائی دے رہا ہے. بکأسن بکاسن نہیں, ہوا آ رہی ہے باہر. بکاسن ہاں روک دیں. بکأسن ایک دم پاز آتا ہے نا, ایک دم پاز لانا. بکاسن ہاں بکاسن. نہیں, اور پاز. علیہم علیہم بکاسن بکاہ نہیں, بکأسن بکأسن. بکاسن نہیں بکا روک دیں, ہاں کی آواز نہیں آنی ہے. بیکا بکاسن جھٹکا لگائیں اور روک دیں. بکاسن. اس کی پریکٹس کرنی ہے. الئی میں بھی ناک پہ آواز جا رہی ہے آپ کی. الئی. علیہم علیہم بکاسن. اس کی پریکٹس کرنی ہے. کا ہا ہی آ رہا ہے, سنتی جائیں سب کا اور پریکٹس کرتی جائیں میوٹ کر کے. جی نیکسٹ صوبیہ. ٹھیک. صوبیہ پڑھیں آگے. اچھا نہیں, ربیہ جی آگے مس. پڑھیں. ربیہ اپنا آگے پڑھیں. ہاں جی تم ہاں جی. انتم بشرون. آگے کر دیتی ہوں, ایک منٹ. یہ والا آگے پڑھیں, میں کلیئر کرتی ہوں اسکرین. آگے پڑھیں ربیہ. لکم لکم ماں لمبا کریں. لکم ما. لکم ما آگے کم من. نہیں, پھر سے دیکھیں. کم من. کاف پہ زبر ہے. سوری کم من. شاباش, آگے پڑھیں. لہم ماسو. نہیں, لہم ماسو. شین ہے, شین زبر واؤ شو. لہم ماشو. ماں لمبا نہیں کریں. لہم مشو. لہم مشو. آگے پڑھیں. علیہم مزا. نہیں, دوبارہ. علیہم مزا. میم پہ الف میں مدہ ہے نا, کتنا لمبا کھینچیں گے؟ میم الف زبر ماں, 2 حرکت تک. تو 2 حرکت کھینچے. شاباش. علیہم مزا. ماں لمبا کریں. علیہم ماذا. مزا. جتنا اوکے آپ را کھینچ رہی ہوتا ہے ماں بھی کھینچے نا. ٹھیک ہے. علیہم مزا نہیں سوری علیہم مزا. شاباش, پریکٹس کرنی ہے. جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس صوبیہ. لهم مقامع
منهم معرة शाबाश, مغفرة عليهم مطر. शाबाश, बारकल्लाहु फीक, बहुत प्यारा पढ़ा जी। सायरा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा को सलाम सिखाना पड़ेगा फिर से। सारा सलाम सही से करें। आज अभी हमने स्टार्ट, हाँ अच्छा, अभी अपने स्टार्ट में ना सलाम सीखा था, तो रिकॉर्डिंग सुनिएगा। चले आगे पढ़े। ज़ालिकुम बिमा गुन्ना थोड़ा और लंबा करें। ज़ालिकुम बिमा शाबाश, हुम बिरब्बिहिम रॉ को ऊपर करें, बी रॉब बी हिम। बिरब्बिहिम शाबाश, हुम बिरब्बिहिम रब्बहुम बिहिम हम्म फहकुम बैनहुम हम्म अलैहिम बिइल्मिन हम्म सबककुम बिहा हम्म अलैहिम बिकअसिन हम्म। अंतुम बशरुन। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। कोई रह तो नहीं गया? सबने पढ़ लिया? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अच्छा, आज देखिए कितनी अटेंडेंस कम है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। वो तो मैं आप लोगों को लीनियंसी दे देती हूँ कि कोई बात नहीं, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अगर कोई मजबूरी है तो। लेकिन क्या सारों की मजबूरियां शुरू हो गई? एक आधा कोई एब्सेंट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये हमने लाइव इसीलिए तो रखा था कि आप लोग लाइव सीखें, वरना अगर रिकॉर्डिंग ही से सीखना था तो आप लोग व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग्स तो सुन ही रहे थे ना। तो क्लासेस लें, अपने थोड़ा सा वक्त निकाल ले लें क्लासेस। अच्छा जी, क्योंकि रिकॉर्डिंग से उतना नहीं समझ आएगा जितना प्रैक्टिस करने से। आपको रिकॉर्डिंग से आप प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे ना, आप मुझे सुना थोड़ी सकते हैं। अच्छा जी, अब हम करेंगे नून साकिन। अच्छा, ये पढ़ी थी पीडीएफ किसी ने? ये पीडीएफ पढ़ी जी आप लोगों ने, ये वाली हाँ जी, दूसरी पढ़ी वाले है। पे भेजी थी पढ़ी आप? है, मैं उस तरह गौर से नहीं पढ़ी, पढ़ी थी। अच्छा, गौर से नहीं पढ़ी। सबने पढ़ी, बाकी और किसी ने? नो मैम, मिस मैंने पढ़ी नहीं है। पढ़ी। अच्छा, जिसने पढ़ी है उसको समझ आई है? जिसने पढ़ा है उसको समझ आया है? किसी को कुछ नहीं समझ यस मिस, आया? थोड़ी बहुत समझ ओ मैं आई है। जी मिस, मुझे आए तो बहुत आई है मिस, कंफ्यूजन थोड़ी के होती बहुत है। आई काम है। देखे थे मैंने। आपने क्या बोला? मीम साकिन के काम मेरी कल की क्लास मिस हो गई थी ना, तो मैंने यहाँ से नोट किया था लेक्चर। आपने पढ़ा था तो आपको समझ आया था? जी जी मिस, समझ आ गया। इसके अलावा भी मेरे पास एक नोट्स हैं, वो मेरी नहीं, मैं अम्मी के ये थे, पूछ तो रही मैंने उन थी कि दोनों से हेल्प ली। ये जो लैंग्वेज थी ये आपके लिए मुश्किल तो नहीं थी? मिस मैं बताऊं तो ये बहुत इजी थी, इजी है उसके मुकाबले में जो वहाँ रिकॉर्डिंग की निस्बत थोड़ी समझ आ रही थी यहाँ ठीक, पर ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा और रीड कर लेती हूँ उसको आपके सामने। मीम साकिन के अहकाम। मीम साकिन के 3 अहकामात हैं, यानी कि रूल्स। अहकामात का मतलब होता है रूल्स। इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी और इजहार शफवी। क्योंकि नून साकिन के कवायद के नाम भी यही हैं, तो इनको मुनफरिद करने के लिए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट करने के लिए शफवी के लफ्ज़ का इजाफा किया जाता है। शफवी का लफ्ज़ शफातान से निकला है और इसका माना होता है दो होठ। क्योंकि मीम दोनों होठों के मिलाने से अदा होता है, इस वजह से हम इसमें शफवी का वर्ड ऐड करते हैं। इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ जाए तो बक़दर 2 हरकत का गुन्ना करते हुए इदगाम करेंगे। बक़दर का माना होता है कि ड्यूरेशन या इतना, मिकदार, इस तरह से इसका मतलब इस तरह निकलता है। मीम साकिन लिखा और मीम मुतहर्रिक आगे आ गया, वो मुतहर्रिक चाहे जो है वो पेश के साथ हो, ज़बर के साथ हो, ज़ेर के साथ हो, आपका क्या रूल बनेगा? इदगाम शफवी, आप गुना करेंगे। अतअमहुम मिन जूइन वलकुम मा कसबतुम, ये जूइन के नीचे 2 ज़ेर होने चाहिए। फिर इकफाए शफी, मीम साकिन के बाद बा आ जाए
تو میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر بقدر 2 حرکت کے، اور ایک تو یہ بات آپ نے کی بقدر 2 اس کے اخفا کرنا ہے ہم نے، اور با کے قریب المخرج. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں مختلف جو علماء ہے نا، انہوں نے با اور میم کے مخرج میں تھوڑا سا فرق بتایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میم جو ہے وہ ہونٹوں کے بس ملا لینے سے ادا ہو جاتا ہے، جبکہ با کو ہم ہونٹوں کو تھوڑا سا اور زیادہ مطلب خشک والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو زیادہ اور با با اس طرح کر کے، یعنی کہ زیادہ جہار ہوتا ہے نا اس کے اس میں. تو میم تو ایسی ادا ہوتا ہے ما ما ما. آپ دیکھیں کہ میم ادا کرتے ہوئے آپ صرف ہونٹوں کے گیلے والے حصے کو بھی ملا لیتے ہیں تو ماں بن جاتا ہے ماں. با بولنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دبانا پڑتا ہے، تو تھوڑا سا اور آپ نے جیسے اپنے خشک والے ہونٹ ہیں وہ میں ملانے پڑتے ہیں. تو یہ جب وہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ میں ایسا نہیں پڑھاتی ہوں، اور میری رائے مطلب میں اپنی صرف تھوڑی سی اس پہ رکھتی ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ یہ ملانے سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں تری سے کون سا والا ہے اور خشکی سے کون سا والا ہے. تو اس کو آپ اسی طرح یاد رکھیں کہ بس ہونٹوں کو ملانے سے با اور میم ادا ہو جاتا ہے. لیکن اس تھیوری پر جو پہلے میں نے آپ کو بتائی اس کے حوالے سے جو اخفا چیز ہوتی ہے نا، اخفا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اخفا نہ صرف نون اور میم میں ہی کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو ناک میں چھپانا. یعنی میم کا جو 2 مخرج ہیں، اگر آپ ناک بند کریں نا اپنی، تو آپ میم اور نون دونوں ادا نہیں کر پائیں گے. جیسے فرض کریں یہ لفظ ہے انمتو، صحیح ہے، انمتا. اگر آپ کی ناک بند ہے تو آپ یہ دونوں نون اور میم ادا نہیں کر پائیں گے، یا واضح ادا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کی ناک سے آواز نہیں گزرے گی. آپ ناک بند کر کے انمتا پڑھنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں کتنی فانی آواز نکلتی ہے. دیکھیں انمتا نہیں آ رہا نا، میم نہیں سنائی دیا، نہ نون سنائی دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون اور میم کا ڈائریکٹ تعلق ناک کے ساتھ ہے، ناک سے آواز گزرتی ہے، پلس نون کی آواز زبان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ دانت کے 4 دانت کے آگے جو زبان ہے، یہ زبان کا یہ 4 دانت کے اس والے حصے پر جو جہاں سے تالو سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں لگ کے جو ہے وہ نون ادا ہوتا ہے، جبکہ میم جو ہے وہ آپ کا ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے مخرج یعنی اخفا کرنا ہے تو آپ نے ایک تو اس نون کا، اگر نون کا اخفا کرنا ہے تو آپ نے نون کا مخرج نہیں لینا، اگر آپ نے میم کا اخفا کرنا ہے تو آپ نے میم کا مخرج نہیں لینا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اب با اور کیا کرنا ہے، اور مخرج کس کا لینا ہے؟ ناک سے تو آواز گزرے گی آپ کی، لیکن مخرج کس کا لینا ہے؟ مخرج آپ نے لینا ہے اگلے حرف کا جس کے اوپر اخفا کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ناک میں چھپا رہے ہیں. تو اب میم اور با جو ہے وہ دونوں ہی ہونٹوں کے ملانے سے ادا ہوتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہونٹوں کے درمیان میں ایک پیپر تھن گیپ رکھتے ہیں. پیپر تھن گیپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ جیسے آپ کے منہ کے درمیان میں ایک ہلکا سا باریک سا پیپر رکھ دیا جائے، تو پیپر رکھنے سے آپ کے ہونٹوں کے ملانے میں کوئی خاص فرق نہیں آتا. یعنی کہ آپ نے اپنے ہونٹوں کو ہلکا سا جو ہے وہ دبانا نہیں ہے، بس ملانا ہے، لیکن پوری طرح دبا کے نہیں کرنا. اخفا یعنی ادغام میں اور اخفا میں ذرا سا یہ فرق ہے. جیسے جاءکم برہان، یہ بہت ایکسپرٹ کر پاتے ہیں، مجھ سے پہلے ہوتا تھا، کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے مجھ سے. جاءکم برہان، جب آپ اس طرح کا اخفا کرتے ہیں نا، تب آپ کو اپنے ہونٹوں پر وائبریشن فیل ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس میں کمزوری چھوڑتے ہیں نا ذرا سی، تو یہاں پر آپ کو درمیان میں نا ایسے وائبریشن سی فیل ہوتی ہے. منہم بطشن، اور آواز میں بھی تھوڑا سا فرق آتا ہے. آپ نا کبھی کسی قاری کی آواز میں سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کے اخفا میں نا کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا ڈفرینٹ ہے. وَلَكُمْ مَا، اس میں اور اس میں فرق آ رہا ہے، آپ سنیں گے، محسوس کریں گے. جب آپ کو زیادہ تجوید آنے لگتی ہے نا تب آپ غور کرنے لگ جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ ہر قاری کی بھی غلطیاں نکالنے لگ جاتے ہیں. تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ اس طرح سے پڑھتے ہیں.
تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ با کا مخرج کے قریب المخرج جاتے ہیں, پورا مخرج نہیں لیتے, کیونکہ ابھی با بھی میم اور دونوں ایک ہی مخرج ہے, تو کیا کرتے ہیں وہ ہلکا سا قریب قریب چلے جاتے ہیں, لیکن پورا مخرج یعنی پورا ہونٹوں کو نہیں ملاتے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگ؟ یس میم. ٹھیک ہے. جی مس آ گئی سمجھ. اسی چیز پر آپ نون بھی سمجھ لیجئے, اسی ٹاپک کے ساتھ نون کا اخفا. نون کا اخفا جو ہے وہ 15 حروف پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو بھی حروف اس کے بعد آئیں گے جن پر اخفا ہوگا ان کا ہم قریب المخرج جائیں گے, یا اگر تو وہ نون کے مخرج کے دور دور ہے تو پھر ہم ان کا پورا ہی مخرج لے لیں گے. اگر وہ نون کا مخرج کے قریب ہے, جیسے قریب قریب حروف کون سے ہوتے ہیں, جیسے تا اور نون ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں آلموسٹ, دیکھیں آپ, اتا انا آلموسٹ ایک ہی قریب سے. تا ہے, تو دال, یہ ایک ہی مخرج کے حروف ہیں, اور یہ تمام جو ہے ان کے آپ کیا کریں گے, قریب المخرج. اسی طرح آپ کا آتا ہے لام اور رو. لام اور رو پہ تو آپ کچھ اور ہی رول کرتے ہیں, اکفا نہیں کرتے. پھر آتا ہے آپ کا جیم. جیم, یا اور شین, ان کا آپ آلموسٹ پورا مخرج لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا مخرج درمیان والی زبان ہوتی ہے. ان جاءکم, صحیح ہے. اور یا پہ تو ہم اکفا نہیں کرتے ہیں, شین پہ ہوتا ہے. ابھی بھی میں سارے ٹولز, یہ سارے حروف میں بھی بتاؤں گی, بس آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اب دیکھیں یہ سا ہے, سا کا آپ پورا مخرج لے سکتے ہیں کیونکہ سا باہر آتا ہے. ذو آپ پورا مخرج لے سکتے ہیں, اور زا, زول اور زال پورا مخرج لے سکتے ہیں. پھر سین ہے, پورا مخرج لے سکتے ہیں, سین, زا, صاد. قاف اور کاف پورا مخرج لے سکتے ہیں. کتنے ہو گئے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 رہ گئے. کون سے رہ گئے؟ کون سے 2 حروف رہ گئے, 1 منٹ. ضاد. ہاں بہت رہ گیا. تو ضاد کا بھی آپ پورا مخرج لے سکتے ہیں. اور کون رہ گیا؟ الف, با, تا, سا, جیم, ہا, جیم, ہا. اور میں مغائن کا بھی لے سکتے ہیں؟ نہیں, غین نہیں, غین پہ کوئی اور رول ہوتا ہے. فا رہ رہے فا رہ گیا, فا رہ گیا, فا, فا. ٹھیک ہے, آپ اس کا پورا مخرج لے سکتے ہیں. قریب المخرج میں آپ کے پاس صرف یہ 3 حروف ہیں جن کا آپ قریب المخرج لیں گے, کیونکہ ان کا, اس کا اور نون کا تعلق بہت قریب قریب ہے, جیسے میم اور با کا. ٹھیک ہے, اس میں ہم کہیں گے کہ قریب المخرج. لیکن باقی حروف کے آپ پورے پورے مخرج بھی لے لیں گے نا تو کوئی مطلب, بلکہ بہت اچھی آواز نکلے گی, ڈفرینٹ آواز نکلے گی ہر دفعہ, ہر حرف پہ. ورنہ عموماً جب اسٹوڈنٹس جو بالکل نئے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو بہت بیسک پہ ہم کہتے ہیں کہ موٹا اور باریک اکفا کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک میں آپ کی موٹی آواز آنی چاہیے اگر حروف مستعلیہ ہے تو, اور اگر باریک حروف ہیں تو آپ کے اکفا کی باریک آواز آنی چاہیے. لیکن زیادہ صحیح اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حرف کے قریب المخرج جا کے نا پھر آپ آواز نکالیں. ابھی تو آپ نے مخارج پراپر طریقے سے پڑھے نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہے آپ لوگوں کو. تو انشاءاللہ جب آپ لوگ لیول 2 میرے ساتھ کریں گے نا یہیں پر, تو پھر آپ کو بہت اچھا اور آئیڈیا ہو جائے گا. چلے آگے چلتے ہیں. آپ لوگ جو ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں نا لیول 2 کرنے کا؟ یس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اظہار شفوی بہت آسان ہے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو حروف تہجی کے کتنے 28 حروف ہیں. 28 حروف میں سے 2 نکال دیں تو 26 حروف, کیونکہ ہم حمزہ اور الف کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں, کیونکہ الف جو ہے وہ الگ سے تو نہیں آتا نا, وہ تو صرف مدہ کے فارم میں آتا ہے, اس وجہ سے ہم نے 29 نہیں 28 بولا. تو پھر ہمارے پاس اظہار ہوتا ہے, اور اظہار کیا ہوتا ہے کہ میم کی صفت میں اس کا صفاتی غنہ شامل ہے. اس سے مراد, یعنی صفاتی غنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کی ناک میں, غنہ کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے ناک سے آواز کا گزرنا. صحیح ہے, تو ہم جو رول والا غنہ جو میں کہتی ہوں کہ بقدر اتنا غنہ ادا کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے 2 حرکت. لیکن یہ جب میں صفاتی غنہ بول رہی ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ناک سے آواز گزرے گی. یعنی کہ جب ہم انمتا بول رہے ہیں تو ہم اس پہ غنہ تو نہیں کر رہے نا, ہم اس پہ رک تو نہیں رہے, وہ ہم رول والا غنہ تو نہیں کر رہے. لیکن صفاتی غنہ تو ہے نا اس کے اندر. اگر آپ میری ناک بالکل بند ہو, نزلہ ہو مجھے, تو میں نون نہیں پڑھ پا رہی, میم نہیں پڑھ پا رہی, اس کا مطلب ہے اس کا صفاتی غنہ میں ادا نہیں کر پا رہی, تو میم ادا نہیں ہو رہا.
تو صفاتی غنہ کا مطلب ہے کہ اس کی نیچرلی جو اس کی ناک میں سے آواز گزرتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس سے مراد آواز کا ناک میں سے گزرنا ہے ناک بند ہونے کی صورت میں میوں کو ادا کرنے میں اسی لیے دشواری ہوتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں میں نے یہ کتاب بنانے کی اسی لیے کوشش کی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہو جس کو پڑھتے ہی انسان کو, اگر کوئی کسی کے پاس, اب جیسے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو شاید اس طرح سے پڑھنے کے وہ نہ ہو, ٹائم نہ ہو یا کوئی بھی, تو وہ کتاب بھی پڑھیں تو شاید ان کو سمجھ آ جائے, کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی جائے نا. یس میم. میم یہ نوٹس جو ہے نا, جب میں بیچ 5 میں اپنا فرسٹ لیول کری تھی نا, تو یہ نوٹس ٹیچر سینڈ کرتی تھی, آپ نے شاید بنائے تھے, جی جی پوسٹ کی فارم میں سینڈ کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا جو ہے وہ ایگزام سے پہلے پریپریشن کا, تو میں نے نا 2 گھنٹے پہلے ہی بس یہ نوٹس اوپن کیے تھے اور میں نے رولس کو بس ایک نظر پڑھا تھا, اور مجھے وہ رولس الحمدللہ تب سے اب تک یاد ہیں, کچھ حد تک تو یاد ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بس ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کتنا جتنا چاہے جتنا آسان کر سکے نا اسٹوڈنٹس کے لیے اتنا کر دیں آسان, اور بس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس بس پڑھنے والے ہوں. نون ساکن کے احکام, اب ہم نون ساکن پہ آ جاتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے احکامات ایک ہی ہیں, کہ لگانا یہاں پہ مس ہو گیا ہے. دونوں میں نون ساکن حالت میں ہوتا ہے, یہاں ایک کامن ہونا چاہیے, بس لکھائی کا فرق ہے, یعنی رائٹنگ کا اسٹائل فرق ہے. اب دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے نون کا کیا فرق ہے. نون ساکن لکھا ہوا ہوتا ہے جبکہ نون تنوین چھپا ہوا ہوتا ہے. نون ساکن کلمے کے آخر اور درمیان میں آ سکتا ہے جبکہ تنوین صرف کلمے کے آخر میں آ سکتی ہے. نون ساکن وصلاً اور وقفاً دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے جبکہ تنوین صرف وصلاً ہی پڑھی جاتی ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں جب ہم نون ساکن کو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے مین, لیکن جب ہم نون تنوین کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک 2 زبر 2 سے 2 پیش کے اندر چھپا ہوا پاتے ہیں. کل ہم نے نکالا تھا نا اس کو باہر, تو ہم وہ چھپا ہوا تھا. نون ساکن کلمے کے آخر اور درمیان دونوں میں آ سکتا ہے. دیکھیں جیسے من, یہ کلمہ کا یہ من پورا ایک کلمہ ہے من, اور یہ من ہم یہ ایک پورا لفظ ہے, یہ ایک پورا ہے تو اس کے درمیان میں آ گئے. جبکہ تنوین جو ہے وہ صرف کلمے کے آخر میں آئے گی, کبھی بھی آپ کو درمیان میں نظر نہیں آئے گی. پھر نون ساکن وقفاً اور وصلاً دونوں صورتوں میں پڑھا جائے گا. اگر میں وقف کروں گی اس پر من تو یہ پڑھا جا رہا ہے, اور اگر میں اس کو ملا کے پڑھوں گی تب بھی یہ کسی نہ کسی صورت میں پڑھا جائے گا. من ذکرین, اس پہ اخفا ہو رہا ہے نا, زال کا مخرج ہے. جبکہ تنوین جو ہے وہ صرف وصلاً پڑھی جائے گی. آپ کو پتہ ہے 2 پیش اور 2 زیر کو تو بالکل ہی ساکن کر دیتے ہیں. بصیرن بصیرن یہ دونوں ہی ساکن ہو جائیں گے, بصیر, ٹھیک ہے. اور قلیلاً یہ کیا ہو جائے گا, الف مدہ بن جائے گا, قلیلا, صحیح ہے نا. تو یہ وقفاً تو نہیں پڑھی جائیں گی, وقفاً تو بدل جاتی ہیں یہ, اور یہ جو ہے بدلتا نہیں ہے یہ, کیونکہ ہے ہی ساکن, نون ساکن تو پڑھا ہی جائے گا. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی؟ یہ یاد کرنے نوٹس آتے ہیں, اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا. نون ساکن کے کل 4 احکامات ہیں, اور وہ کیا ہے, اظہار حلقی. اب کیونکہ دیکھیں سارے لفظ وہی سیم آ رہے ہیں, ادغام, اظہار, اخفا, تو اب ہم نے وہاں پہ شفوی اسی لیے لگایا کہ اس سے فرق ہو جائے. اظہار حلقی, ادغام, اقلاب اور اخفا, ٹھیک ہے. اس کو اخفاء حقیقی بھی کہتے ہیں کبھی کبھی. اب یہ کیا ہے, اظہار حلقی. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف حلقی کون سے تھے, ہم نے پڑھے تھے نا شروع میں, فرسٹ سیکنڈ کلاس میں. حمزہ ہا, جی مس. جیسے حمزہ گردن پہ ہا, ہاتھ رکھتے وائن کا شاباش, اور وہ گردن پہ یاد ہے آپ کو کہاں سے شروع ہو رہے ہیں, نیچے سے وائن, یس میم. کہاں سے شروع ہوں گے؟ حمزہ حلق کے ہاں, جو ہے وہ شروع والے حصے سے ادا شروع ہوتا ہے. کہاں سے, آپ کا کیا مطلب ہے, شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ جو ہمارے حلق ہوتے ہیں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ہاں جی, جو سٹارٹ والا حصہ, ایک کہاں ہے سٹارٹ ہوتا ہے, ایک اسٹارٹ, اوپر ہے درمیان کہ ہوتا ہے نیچے اور ہے؟ ایک اینڈ اسٹارٹ ہوتا ہے. کدھر ہاں ہے, جی. اوپر ہے کہ نیچے؟ اقصا حلق سے اقصا. ہاں, اقصا حلق کدھر ہوتا ہے؟ آپ اس کو کسی بچے کو سمجھائیں گی, کیسے سمجھائیں گی کہ اقصا حلق کا ہے, حلق میں انگلی ڈال کے کیسے بتائیں گی؟ سب سے جو اینڈ کا حصہ ہوتا ہے. اینڈ کیا, گردن پہ جو یہ گڈھا بنتا ہے نا, جو میں نے بتایا تھا, یاد ہے؟ حلق. گردن- جب آپ سانس لیتے ہیں گردن کے نیچے بالکل ایک گڈھا بنتا ہے,
گہرا سا، یہ آپ کا جو ہے وہ اقصا حلق ہے، یہ حلق کی انتہا ہے، یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے، اس کے نیچے پھر آپ کی ونڈ پائپ اور یہ ساری ڈائیورجنس شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر ہے آپ کے ووکل کارڈز، یہیں سب سے زیادہ آپ کو وائبریشن فیل ہوتی ہے. تو یہاں سے حمزہ ہا نکلتا ہے، پھر آتا ہے اوپر، آپ درمیان میں اوپر آتے ہیں عین ہا، پھر اور اوپر آتے ہیں حلق کے کوے کی طرف، اور اس کو کہتے ہیں غین خا. اب سمجھ آئی؟ آپ نے حلق شروع ہو رہا ہے اینڈ ہو رہا ہے، کس کو کیا پتا کہاں سے اینڈ ہو رہا ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وہ تو یہاں سے، وہ تو حلق منہ کی طرف سے بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرا حلق کا کوا کی طرف سے شروع ہو رہا ہے اور نیچے اینڈ ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یس میم. یا وہ کہے گا میرا نیچے سے شروع ہو رہا ہے اور اوپر سے آپ تو کہہ رہے ہوں گے نیچے سے شروع ہو رہا ہے، وہ کہے گا کہ اچھا حمزہ ہا جو ہے وہ حلق کے کوے سے شروع ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھے گا. تو آپ نے بتانا ہے اس کو کہ حلق گردن، کیونکہ دیکھیں آپ لوگ بھی تو انشاءاللہ آن لائن پڑھائیں گے نا، کسی نہ کسی کو ہمارے ساتھ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، کبھی نہ کبھی کسی کو تو پڑھائیں گے، تو ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ورڈز آنے چاہیے. اچھا جی، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی کہ یہ ان میں سے کوئی حروف آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ ہم اظہار کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو اس کے صفاتی غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. اور کیسے پڑھیں گے؟ جیسے اس میں کوئی بھی اگزامپل آپ کی انشاءاللہ ہماری دیکھیں گے کہاں ہے، کوئی بھی اگزامپل ہو سکتی ہے، جیسے کہ من ہم میں نون ہے نا، اور اس کے بعد ہا ہے، تو من ہم کوئی ہم غنہ نہیں کر رہے پراپر لمبا والا، بلکہ وہ صفاتی غنہ کرتے ہوئے آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ادغام میں کیا ہو رہا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہتے ہیں. ادغام کے حروف یہ ہیں، کون کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یعنی یرملون، اس کو ہم نے ایک مخفف بنا لیا. یرملون حروف پر جب بھی نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد یرملون حروف آئیں گے تو ہم ان پر ادغام کر دیں گے. اور نون ساکن میں ادغام 2 قسم